بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ حسد ہے۔ حسد ایک ایسی کیفیت ہے جب کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ کسی دوسرے کی خوبی، کسی دوسرے کے پاس جو نعمت ہے یا اس کا جو مقام ہے وہ اس سے چھن جائے اور وہ میرے پاس آ جائے، تو ایسی کیفیت کو حسد کہتے ہیں۔ آج سوسائٹی میں دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ اس حسد جیسی بیماری میں بہت زیادہ مبتلا ہیں۔ وہ جب کسی کو خوش دیکھتے ہیں، کسی میں کوئی خوبی دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، اور ان میں ایک بے چینی اضطرابی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، بے چین ہو جاتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ جو بندے میں خوبی ہے یا یہ جو اس کا مقام ہے یا جو اس کے پاس یہ نعمت ہے یہ ان سے چھن جائے اور کسی نہ کسی طرح ہمارے پاس آ جائے۔ تو سوسائٹی میں یہ بہت آبزرو کریں تو بہت سی ہمیں اس کی ایگزامپلس ملتی ہیں۔ اور پھر جو بندہ حسد کرتا ہے یہ ایسی بیماری ہے کہ ہر وقت بے چین رہتا ہے۔ حسد جو ہے اسے سکون نہیں ملتا، اور وہ جس سے حسد کرتا ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ خود کوشش کرتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچاؤں، لوگوں سے اس کی برائیاں کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اور ڈیفرنٹ جو ہے وہ طریقے ڈھونڈتا ہے کہ میں اس کو کس طرح نقصان پہنچاتا ہوں، مختلف حربے استعمال کرتا ہے۔ جب اس کی حسد کی پیاس نہیں بجھتی وہ پھر جو ہے وہ اپنا ٹائم ویسٹ کرتا ہے، اپنے پیسے بھی خرچ کرتا ہے۔ دیکھا جا رہا ہے سوسائٹی میں کہ لوگ حسد میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں، دوسروں سے ان کے حسد کی شدت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جب وہ کچھ نہیں کر پاتے تو پھر وہ جادو ٹونوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، مختلف لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو ان کو جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں، اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں، ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، اور ان سے جو ملنے والی تسلیاں ہیں کہ ہم کچھ بھی کر دیں گے، آپ یہ کریں وہ کریں، تو اس طرح حسد جو ہے اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یہ بیماری ایسی بیماری ہے، اس میں حسد کرنے والا جو ہے حسد کی بیماری میں تو مبتلا ہوتا ہے، لیکن جب وہ حسد کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو اور بہت سی بیماریاں جو ہیں وہ یہ حسد لے کر آ جاتا ہے۔ یعنی حسد جب کسی میں بیماری ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو اور بیماریاں بھی اس طرح کی روحانی بیماریوں میں وہ مبتلا ہو جائے گا۔ یعنی حسد کرنے والا جو ہے وہ غیبت بھی کرے گا، یعنی اس میں غیبت کی بیماری بھی ہوگی، اس میں بے چین رہنے کی بیماری بھی ہوگی، اس میں غصہ جو ہے وہ بھی آنا اس سے شروع ہو جائے گا، جب یعنی اس کا بس نہیں چلے گا، جس سے وہ حسد کرے گا اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، تو پھر وہ اس حالت میں بھی رہے گا، چڑچڑاپن بھی اس میں آ جائے گا۔ وہ جس سے حسد کرتا ہے اس کا تو کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، لیکن جن لوگوں کے ساتھ وہ رہتا ہے جو اس کے اپنے لوگ ہوں گے، جن میں وہ رہتا ہے وہ ان کے ساتھ بھی الجھا رہے گا۔ یعنی ایسی بہت سی پرابلمز ہیں کہ جو حسد کرتا ہے وہ اس حالت میں آ جاتا ہے اور اسے حسد کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا، اس میں کینہ بھی آ جاتا ہے۔ یعنی ایک جس سے وہ حسد کرتا ہے اس کا کوئی نقصان تو اس کو نہیں دے سکتا، تو پھر اس کے دل میں ایک پرماننٹ اس کے لیے نفرت سی بن جاتی ہے، اور وہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے، اس سے انسان جو ہے وہ بے چین رہتا ہے۔ تو حسد جو ہے یہ ایک روحانی بیماری ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اب حسد جو ہے اس میں بھی ٹائپس ہوتی ہیں حسد کی۔ ایک حسد وہ ہوتا ہے جو جنیرک ہوتا ہے، اور ایک حسد جو ہے وہ ڈرائیو ہوتا ہے۔ اب جنیرک جو ہے اور ڈرائیو میں فرق یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، یہ گھروں میں اگر آپ آبزرو کریں تو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ بھی دوسرے بچوں سے تھوڑا سا اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، دوسرے بچوں کو آپ دیکھیں گے، آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ جو بندہ حسد کر رہا ہے، حاسد ہے، اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حسد کر رہا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں اور آبزرو کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بندہ حسد کر رہا ہے اور یہ حاسد ہے، کسی حوالے سے بھی حسد کر رہا ہے، آپ آبزرو کریں گے آپ کو پتہ چلے گا۔ تو اگر آپ گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں تو وہ بھی دوسرے بچوں سے حسد کرتے ہیں، تھوڑا سا ان سے اریٹیٹ ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی چیزیں دیکھ کر پرابلم میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بچوں میں جو ہے یہ جو حسد جیسی چیزوں کا آ جانا یہ جنیرک ہوتا ہے، یعنی کہ ان کے پیرنٹس میں سے اگر کسی میں ایسی چیز ہے، کسی میں بھی اس کے ریلیٹیو میں سے جو اس کا بلڈ ریلیشن ہے ان میں سے کسی میں بھی اگر یہ حسد کی بیماری تھی تو وہاں سے وہ جو ہے وہ بچے میں منتقل ہو سکتی ہے۔ ایسی جو سچویشن ہوتی ہے حسد کی، یہ جو ٹائپ ہے اسے جنیرک کہتے ہیں۔ دوسرا جو حسد ہے وہ ڈرائیو
ہوتا ہے. یعنی کہ آپ جن لوگوں میں رہتے ہیں، آپ جہاں جاب کرتے ہیں یا جہاں آپ جو ہے زیادہ ٹائم گزارتے ہیں، اگر وہاں لوگوں میں ایسی کوئی آتے ہیں، ان میں کوئی حسد کرتا ہے یا وہ زیادہ لوگ ہیں ان میں حاسد ہیں وہاں، اور آپ ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، زیادہ ٹائم ان کے ساتھ گزارتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، تو یہ ان کی عادتیں بھی آپ میں آ سکتی ہیں. تو ایسی جو کسی سے دے کر کسی کے ساتھ رہ کے آپ میں بیماری آ جائے حسد کی، تو اس کو ڈرائیو کہتے ہیں. یعنی کہ حسد جو ہے وہ جنیرک بھی ہو سکتا ہے اور ڈرائیو بھی ہو سکتا ہے. حسد جو ہے وہ سم ٹائم کچھ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ دوسرے میں یہ خوبی ختم ہو جائے. یعنی دوسرے میں جو خوبی دیکھتے ہیں یا ان میں کوئی ایسی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کوئی نعمت ملی ہے یا اس کو کوئی مقام ملا ہے، تو حسد کرنے والا چاہتا ہے کہ اس میں سے یہ ختم ہو جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ سم ٹائم حسد یہ چاہتا ہے کہ اس میں سے یہ ختم تو ہو جائے، اس کے پاس تو نہ رہے اور میرے پاس آ جائے. تو سمجھانے کے حوالے سے ایک کہاوت سناتے ہیں. ایک استاد صاحب کلاس میں آتے ہیں، بچوں کی طرف دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر خاموش رہتے ہیں اور پھر چوک پکڑ کر بلیک بورڈ پر ایک لمبی سی لکیر جو ہے وہ کھینچ دیتے ہیں. یعنی چوک کے ساتھ بلیک بورڈ کے اوپر ایک لمبی سی لکیر کھینچ دیتے ہیں اور پھر بچوں سے کہتے ہیں کہ بیٹا یہ جو میں نے بلیک بورڈ پہ لکیر کھینچ دی ہے چوک کے ساتھ، کیا آپ اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں چھوئے بغیر، ہاتھ لگائے بغیر؟ اسے چھونا نہیں ہے، اسے ہاتھ نہیں لگانا، اس کو چھوٹا کرنا ہے. تو تھوڑی دیر بچے آپس میں باتیں کرتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس اس کا آنسر نہیں ہوتا. وہ یہی کہتے ہیں کہ جب تک ہم اس کو چھوئیں گے نہیں، ہم اس کو چھوٹا نہیں کر سکتے. تو پھر استاد صاحب خود کیا کرتے ہیں، پھر دوبارہ چوک پکڑتے ہیں اور جو انہوں نے پہلے ایک لکیر کھینچی تھی بلیک بورڈ پر چوک سے، اس کے اوپر ایک اس سے اور تھوڑی سی لمبی لکیر کھینچ دیتے ہیں. یعنی پہلے والی لکیر جو تھی اس سے تھوڑی بڑی لکیر کھینچ دیتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا بتائیں پہلے والی لکیر چھوٹی ہے کہ جو اب میں نے لگائی ہے یہ چھوٹی ہے؟ تو ڈیفینیٹلی جو پہلے لکیر ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے پاس ایک اور بڑی لکیر آ جاتی ہے. تو بابا جی اس سے سمجھاتے ہیں کہ یہ جو دوسری ٹائپ ہوتی ہے، جو لوگ اس طرح کا حسد کرتے ہیں کہ دوسروں سے وہ چیز چھن جائے اور میرے پاس آ جائے، تو ان کے لیے یہ لیسن ہے اس میں کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر آپ کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی کی خوبی دیکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ویسے بن جائیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ان سے وہ ختم ہو جائے. آپ خود اپنی محنت کریں. اگر آپ ان جیسا بننا چاہتے ہیں، ان سے بھی بہتر بننا چاہتے ہیں، تو محنت کریں. ان سے چھیننے کی، ان سے حسد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. تو آخر میں آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حسد جیسی بیماری سے دور رکھے. میں لوگوں کو خوش دیکھوں تو مجھے خوشی ہو، میں حسد نہ کروں، لوگوں کو دیکھ کر خوشی محسوس کروں، ان کی خوبی دیکھ کر، ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمت کو دیکھ کر اور ان کے پاس جو مقام ہے اس کو دیکھ کر مجھے خوشی ہو. میں حسد نہ کروں، کیونکہ حسد ہوتا ہے وہ ناشکرا بھی ہوتا ہے. وہ جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے وہ حسد نہیں کرتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے خوش ہو جاتا ہے. حضرت علی کا فرمان ہے کہ حسد جو ہوتا ہے وہ ناشکرا ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی خوبی دی ہے، کسی کو کوئی خوبی دی ہے، کسی کو کوئی مقام دیا ہے، کسی کو کوئی مقام دیا ہے. یہ نہیں کہ اگر کسی میں ایک خوبی ہے تو دوسرے میں خوبی نہیں، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو بھی عطا کرے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور حسد نہیں کرنا چاہیے. اور میں یہ بھی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہم سب کو حسد جیسی بیماری سے دور رکھے، کیونکہ اگر ہم حسد کی بیماری میں مبتلا ہوں گے تو پھر اس کے ساتھ اور بیماریاں بھی جو ہیں ان میں مبتلا ہوں گے. اور اگر ہم حسد کریں گے بھی تو ہم کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، کیونکہ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.